یہ مرزا علی انجینئر جیلمی کے اس بیان کے اوپر آپ نے تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے، ان کا ہر جگہ دوگلا سا انداز ہوتا ہے، اور انسانوں کو خوش کرنا یعنی مختلف مسلکوں کو خوش بھی کرتے ہیں، اور عوام کو ان کے مزاج کے مطابق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کی پیشی کا خوف یہ ان کے قریب بھی نہیں گزرا ہے۔ دیکھیے، جس طرح وہ مسلک پرستوں کے پیچھے صلات پڑھنے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ باغیوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ بھائی کہو کہ وہاں تو مجبوری تھی، ایک قسم کی انہوں نے گرا ڈالا ہوا تھا، اور وہ جو باغی تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ یعنی حکومت سے اور خاص کر امیر المومنین سے ان کو اختلاف تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فاسق اور فاجر یعنی گناہ گار کے پیچھے یعنی مجبوری کی حالت میں یا کوئی بدعتی ہو تھوڑا بہت ہو تو مجبوری کی حالت میں اس کے پیچھے بھی صلات جائز کہہ دیا ہے امام بخاری نے، تو اس کو دلیل بنانا ان مسلک پرستوں کے لیے اور فرقہ پرستوں کے لیے جن کے عقیدے کے اندر بالکل کھلا شرک ہے، یا علی مدد پکاریں، یا رسول مدد پکاریں، یا غوث مدد پکاریں، 11ویں کھائیں، عرس کریں، میلے کریں، بس صرف جی کلمہ جو پڑھ لیا جی تو کرما کیا ان کو لائسنس مل گیا شرک پھیلانے کا اور شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا؟ تو یہ بالکل ان کا غلط موقف ہے۔ یہاں دیکھیے میوزک کے معاملے میں بھی وہی ان کا ذہن سامنے آ رہا ہے کہ جہاں وہ اجازت دی گئی وہ خالص چھوٹی بچوں کو بچیوں کو، اور وہ بھی ایک دف کی شکل میں کہ کسی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر وہ جو اپنے بچے جس طرح گاتے ہیں وہ اس کی اجازت ہے، تو اس کو فٹ کرنا آج یہ جو گانا بجانا نور جہان اور لتا اور ان گانوں کے اوپر فٹ کر دینا، تو یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور پھر میوزک کا نام لینا اور انسٹرومنٹ کا نام لینا اور اس طریقے سے کہ یہ بالکل جائز ہیں، تو یہ لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ اور پھر ابن حزم کا آخر میں انہوں نے نام لیا ہے کہ ابن حزم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو چیلنج والے انداز میں کہا ہے کہ اہل حدیث پھر لگائیں اس کے اوپر فتویٰ کہ ابن حزم گمراہ تھا، تو اہل حدیث کیسے لگائیں گے؟ ان کے اپنے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے، ان کی طرح علی انجینئر کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، عرض اعمال کا عقیدہ ہے ان کا، اور کہتے ہیں بریلویوں کو یہاں سے نہیں سنتے ہیں لیکن قبر کے اوپر جا کے پڑھو صلاۃ والسلام تو سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، یہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے، تو یہ کیسے ابن حزم کے اوپر فتویٰ لگائیں گے؟ ابن حزم کے اوپر فتویٰ لگایا تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب اہل حدیثوں نے ابن حزم کی کوئی بات پیش کی تو کہا کہ کیا یہ جھوٹ بولتے تھے؟ تو ڈاکٹر عثمانی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہاں جھوٹا تھا، یہ ابن حزم بھی جھوٹا تھا۔ تو اس معاملے میں اگر میوزک کو اس نے یہ جائز قرار دیا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل اس نے غلط کیا ہے، ایک شیطانی دروازہ کھولا ہے ابن حزم نے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کا اسوہ ہے، یعنی حدیث اور وہ واقعات کو اس طرح مانیں گے جس طرح صحابہ اکرام نے مانے ہیں۔ باقی اس دور کے اندر جو کچھ شاعر تھے وہ نبی علیہ السلام کی جو انہوں نے بالکل جائز جو تعریفیں کی یا جنگی واقعات بیان کی ہیں یا اللہ کی انہوں نے حمد بیان کی اپنے شعروں کے اندر، اس کو دلیل بنا کے آج یہ جو نعتیں پڑھنا شروع کر دو کہ اللہ کے پاس عبادت کے سوا رکھا کیا ہے، ہمیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اور پھر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور پھر یہ جتنے کلین شیو قسم کے عاشق رسول ہیں یہ نعتیں گائیں اور جواز وہ پیش کریں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح جس طرح عمران خان اپنی جمہوریت اور مشرکانہ سسٹم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے قبروں کے اوپر رکوع اور سجدے ثابت کرنے کے لیے جناب پھر اس کے بعد صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا تھا، عمر بن خطاب نے یہ کیا، اور تمہیں ان سے کیا لینا دینا؟ یہی کچھ کہا گیا تھا مشرکین مکہ کو کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا لینا دینا ہے، وہ یکسو مسلم تھے اور تم پکے مشرک ہو۔ یہ معاملہ ہے اس علی انجینئر کا بھی، اس کو کیا لینا دینا صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام سے اور دین اسلام کی بنیادی چیز سے؟ یہ شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کو چندے دیتا ہے، دین اسلام کی بنیادوں کو کھیڑ دیا ان ظالموں نے۔